تو رائی صاحب سے تو بہت ہی آپ کا بہت وقت گزرا دونوں کو اکٹھے. رائی صاحب کے ساتھ ہماری جوڑی جو تھی کوئی 27-28 سال چلی. یہ ورلڈ ریکارڈ ہے. رائی صاحب کی غیر معمولی لوگ جب آتے ہیں شوز میں یا اس میں تعریف کرتے ہیں. آپ کا جو 27-28 سال کا شب و روز کا ساتھ تھا, کوئی خاص بات رائی صاحب کی جو آپ شیئر کرنا چاہیں اپنے دوست کی؟ بہت عظیم انسان, بلکہ جب جنازہ بھی بہت بڑا تھا ان کا, اور ان کو غسل دلانے میں وہاں اندر میں ہی تھا. یعنی جو غسل دینے والا تھا والد مولوی, اس کے علاوہ پھر میں ہی تھا اور کوئی نہیں تھا. بلکہ آخری دنوں میں, مہینوں میں, بلکہ وہ بہت فاسٹ ہو گیا تھا لائف میں. جلدی 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 وہ شوٹنگ پہ ہوتی تھی, او یار جلدی شاٹ لو, جلدی شاٹ. تو میں بلکہ کہتا تھا کہ یار بھائی کام ہے, ذرا اس کو تھوڑا تو کر, تو کیوں اتنا. نہیں یار میں نے جانا ہے, میں نے جانا ہے. بلکہ اس نے ایک فکرہ بنا لیا تھا کہ نلکا جا رہا ہے, نلکا جا رہا ہے. اچھا, یہ بھی اس نے فکرہ بنایا ہوا تھا. آخری شوٹنگ ہماری باری اسٹوڈیو کے پنڈ میں تھی. وہ سین تھا, فلم کا تو نام یاد نہیں ہے, کہ رائی اذان دے رہا ہے, تو جو مخالفین ہیں وہ گولیاں مار رہے ہیں, تو میں اس کے آگے آ کے گولیاں کھا رہا ہوں, اور اسے کہی جا رہا ہوں کہ اذان مکمل کر, اور میں گولیاں کھا رہا ہوں. تو وہ ہماری آخری شوٹنگ. اور یہ وہی ریکارڈنگ ہے جس میں انہوں نے اذان اپنی آواز میں ریکارڈ کی, اپنی آواز میں, اپنی آواز میں وہ نعتیں بھی پڑھتے. جی ماشاءاللہ. اور آپ کی اس کے مطلب ملاقات بھی آخری وہی تھی ان سے؟ ملاقات بھی وہ کیا ہے کہ اسی شوٹنگ میں ابھی شاٹ ریڈی ہو رہا تھا. ہم لوگ بارش سے درختوں کے نیچے بیٹھے تھے, تو وہ وہاں بھی یہی کر رہا تھا کہ جلدی لو جلدی لو, جا رہا ہے نلکا جا رہا ہے. تو وہاں میں نے پھر رائی کو یہی کہا, میں نے کہا یار بات سن, کچھ پرابلم ہے, کوئی کچھ ہے, ہم ساتھی آرٹسٹ کلیگس تو ہیں ہی, لیکن اس کے علاوہ بھی دوست ہیں, کوئی ہے تو مجھے بتا, شیئر کر, شاید میں کوئی مشورہ دے سکوں, کوئی مدد کر سکوں. ہاں یار وہ ابھی کچھ بات شروع کی, تو اب چونکہ موب بھی تھا وہاں, تو کوئی آ کے تصویریں لینا, کوئی آٹوگراف لینا, یہ تو ڈسٹرب ہو رہے تھے. پھر بات جب شروع کرنا چاہا تو پھر ڈائریکٹر نے آواز دے دی کہ جی آ جاؤ شاٹ ریڈی ہے. تو پھر میں نے کہا یار ایسا کر, تو میرے گھر پہ آ جب شوٹنگ نہ ہو, یا میں تیرے گھر پہ آتا ہوں, وہاں بیٹھ کر بات. اب اسی رات وہ اسلام آباد جا رہا تھا, لیکن وہ اسلام آباد سے واپس نہیں آ سکا. میں جو آپ کی بات سمجھ پایا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ ایسا تھا جو ان کی زندگی میں چل رہا تھا, اور وہ اس وقت آپ سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے, مگر حالانکہ وہ مرڈر جو تھا وہ بلائنڈ مرڈر تھا, مگر کچھ زندگی میں کچھ بھی ایسا تھا جو اس کے یہاں تھا, اور وہ نہیں کر پائے اس وقت شیئر آپ سے. ناظرین, بے پناہ یادوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیجنڈری آرٹسٹ محترم مصطفیٰ قریشی صاحب. کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. کوئی صاحب, ہمارے سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے کتھارسس. کوئی گلٹ کسی بات پہ کانشیس کبھی وہ کرتا ہو, ضمیر ملامت کرتا ہو کہ یار یہ غلطی ہوئی زندگی میں. شکر اللہ کا شاہ جی, لائف بڑی سموتھ گزری ہے, اور میری اس سموتھنیس میں جہاں میری بہنوں کی دعائیں, کامیابیوں کی دعائیں, وہاں میری بیوی کا بڑا ہاتھ ہے. روینہ کی بہت مجھے اس کی سپورٹ ملی, ہر لحاظ سے, ہر طرح سے. وہ بہت بڑی آرٹسٹ تھی. میرا تو نام بھی نہیں تھا, اس کا بہت بڑا نام تھا. بلبل مہران کا خطاب بھٹو صاحب نے دیا تھا. اور لیکن جب شادی ہوئی تو شادی کے بعد وہ گھر میں بیٹھ گئی, اور اس نے گویا اپنے فن کی قربانی دی. لیکن اس کے باوجود ہزاروں میں گانے گائے, اور تمام
زبانوں میں گانے گائے. تو اگر میں کچھ فیل کرتا ہوں آج تو اس کے غائب ہونے پر کہ وہ اب نہیں ہے میرے ساتھ, وہ اب دوسری دنیا میں ہے. ایسا ساتھی اللہ سب کو عطا کرے. آمین. اور اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے, آپ کے دکھ میں کمی کرے اللہ تعالیٰ. بہت بڑی کمی ہے, بہت بڑی کمی ہے. اگر میں آپ سے پوچھوں, یاد آتا ہے مڑ کے دیکھیں, پہلی ملاقات کب ہوئی تھی آپ دونوں کی؟ ریڈیو میں ہوئی. اس کے پیچھے تو کئی تھے شادی کے, وہ تمنی تھے, وہ میرے نام پہ گویا. پہلی ملاقات یاد آتی ہے؟ اس کا تعلق زیادہ میوزک سیکشن سے تھا اور میرا تعلق ڈرامے سے تھا. تو میوزک کا جو پروڈیوسر ہوتا تھا ان کا زیادہ رہتا تھا, میرا ڈرامے. لیکن چونکہ میں محبت بھی کرتا تھا تو اب ریڈیو ڈرامے میں گانا نہیں ہوتا, تو میں جان کر سچویشن کریٹ کرتا تھا گانے کی, اور تاکہ وہ گانا مجھے ریکارڈ کرنے کا موقع ملے اور وہ پھر میرے قریب آئے. تو پہلے اظہار آپ نے کیا تھا یا روبینہ صاحبہ نے؟ وہ بھی ایک کہانی ہے. کسی نے ان کو کہا کہ مصطفیٰ آپ کی بہن سے شادی کرنا چاہتا ہے. تو پھر روبینہ نے مجھ سے بات کی کہ آپ اگر بہن سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں. میں نے کہا نہیں, میں اس سے تو نہیں, میں تو آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. واقعی. یہ فرمائیے, ہیپیسٹ مومنٹ. میری پہلی فلم تھی لاکھوں میں ایک, وہ سپر ہٹ ہوئی تھی. اس کی پائریسی انڈیا کے بہت بڑے ڈائریکٹر اور ایکٹر راج کپور نے بنائی تھی ہنا کے نام سے. تو وہ لاکھوں میں ایک جب ہٹ ہو گئی تھی تو میں بھی ہٹ ہو گیا تھا. ہنا اس کی کاپی تھی؟ ڈٹو. سوائے ایک چیز کے انہوں نے وہ کیا تھا کہ لاکھوں میں ایک میں ہیروئن شمیم آرا ہندو تھی, ہیرو اعجاز درانی صاحب مسلمان تھے. انہوں نے ہیروئن مسلمان رکھی اور رشی کپور اور وہ باقی ساری سیم تھی. تو راج کپور صاحب نے آپ سے پوچھا تھا یا کسی موقع پہ آپ سے؟ نہیں, اس کا میرا تعلق ہی نہیں تھا, ہو گیا, انہوں نے بنا لی. اچھا, کبھی اس کا اعتراف ان کی طرف سے آیا؟ ہاں, اس میں میرا کیریکٹر رضا مراد صاحب نے کیا تھا. جی ٹھیک ہے. انہوں نے ضرور کہا تھا. اچھا, رضا صاحب نے کہا؟ رضا مراد صاحب بلکہ یہاں آئے بھی تھے, پاکستان میں لاہور میں آئے بھی تھے. تو میرے فین بھی وہ میری بڑی انہوں نے عزت کی, ادب بہت ہی ہوا ہمارا. تو ان کے علم میں تھا کہ یہ اس طرح سے لاکھوں میں ایک کی کاپی ہے نا؟ ہاں. تو بڑی بات ہے کہ راج کپور صاحب نے فلمی کاپی کی ہے, بڑی بات. ہاں, یہ بڑی بات ہے, تو صحیح کہہ رہا ہے, کیونکہ وہ بڑے ڈائریکٹر اور بڑے ایکٹر تھے, بڑی بڑی فلمیں بنائی ہیں راج کپور صاحب نے. لیکن لاکھوں میں ایک کا سبجیکٹ ہی ایسا تھا جس سے وہ بہت انسپائر. اور کہتے ہیں کہ ہینا ان کا ڈریم پروجیکٹ تھا. سر مولا جٹ بھی تو کاپی ہوئی ہے انڈیا میں, جینے نہیں دوں گی. اس میں سارا سٹارٹنگ کا جو پورشن ہے وہ جو امی کا تھا, اس کے بعد پھر آپ کا, میرے خیال سے آپ کو شاید فون بھی کیا گیا تھا کہ آپ کو انڈیا میں بلا کے کام کرنے کا کہا گیا تھا اور آپ نے منع کر دیا تھا. ایک نہیں, دو فلم, کئی فلمیں بنی ہیں جی اس کی, لیکن دو فلمیں میں دھرمیندر نے بنائی. جی, شتروگھن سنہا بھی تھے اس میں. میں لندن میں تھا تو صبح فون آیا میرے ہی لہجے میں, فلمی لہجے میں, پنجابی میں. مجھے کہتے ہیں کہ تسی آ رہے ہو کہ میں تو لینا وہاں سونیا. تو میں نے کہا پتہ نہیں کون ہے, فین ہے, کسی نمبر لے لیا ہوگا. کون سا بول رہے ہیں؟ نہیں پہلے دسو تسی آ رہے ہو. میں نے ڈانٹ کے کہا بھائی کون بول رہے ہیں؟ میں دھرمیندر بول رہا ہوں. اچھا. تو میری پہلے کبھی ملاقات نہیں ہوئی ان سے, اور میں نے آواز ریکلیکٹ کی, سینئر آرٹسٹ سے دیا. کہتا ہے یار وہ وہاں سے لندن سے جنگ اخبار نکلتا ہے, اس میں ہم جب لندن جاتے ہیں تو ہماری ایکٹیویٹیز وغیرہ اخبار میں آتی ہے. کہتا ہے میں نے اس اخبار میں پڑھا کہ آپ ہی لندن میں ہیں, تو میں تو آپ سے ملنا چاہتا ہوں.
اور میں نے کہا آپ حکم کریں. دوسرے دن اس نے لنچ پہ بلایا, گاڑی بھیجی, میں گیا, یہ گھر کے باہر فٹ پاتھ پر کھڑا تھا, دروازہ کھولا, مجھے ملا, اندر لے گیا, بٹھایا, کھڑا ہے, میں نے کہا بیٹھے نا, تو مجھے دونوں ہاتھوں سے پھر اٹھا کر کہتا ہے یار ایک باری اور حالے میں رجیا نہیں, خود کے جفی پائی. تو پھر رات کے کوئی 2:30-3 بجے تک وہ میرے ساتھ بیٹھا رہا, کھانا وانا یہ وہ, کہنے لگا جی آپ کی جتنی بھی فلمیں ہیں میرے گھر کی لائبریری میں ہے, اور مولا جٹ تو اتنی بار ہم نے دیکھی ہے, تو میں نے بنائی, اردو میں بھی بنائی جینے نہیں دوں گا, اور پنجابی میں بھی بنائی پت جٹا دے. تو میں آپ کا رول کرنا چاہتا تھا, لیکن میرے ڈائریکٹر نے کہا کہ نہیں آپ رائی صاحب والا کرے, اور پھر میرا شتروگھن سنہا نے کیا تھا. کہتا ہے کہ جی ہم نے ڈٹو آپ کا ویڈیو رکھ کر وہی سیٹ لگائے, وہی کیا سارا کچھ, اور لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ ہم نے جک ماری, اس کے الفاظ ہیں ہم نے جک ماری. میں نے کہا نہیں ایسی بات نہیں, میں نے تعریف کی کہ لیکن یہ اس کی گریٹنیس تھی, یہ اس کی گریٹنیس تھی کہ اس نے تسلیم کیا کہ ہم نے بنائی, اور ڈٹو ہمارے بھی بناتے ہیں, بنائی ہیں انڈیا کی کئی فلمیں ہمارے ڈائریکٹرز پروڈیوسرز نے بھی بنائی, لیکن ہم مانتے نہیں ہیں.